اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ خداوند متعال کا اعلان ہے کہ نہ تم خوف کھاؤ، نہ تمہارے دل میں ڈر ہونا چاہیے، نہ ہی تمہیں نا امید ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میدان میں حاضر رہتے ہیں، جن کے دل میں ایمان موجود ہے اور وہ مومنین ہیں۔ اور آج ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جب مومنین میدان میں آئے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہی کہ اس دور کا فرعون، اس دور کا یزید، اس دور کا نمرود جل کر خاک ہو گیا۔ آج وہ حسرت میں مبتلا ہے، آج وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح سے مقابلے میں آؤں، کیونکہ وہ بھول گیا کہ جب خدا کی نصرت آتی ہے تو عصائے موسیٰ معجزہ دکھاتا ہے اور نمرود کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ جب اللہ کے راستے پر چلنے والے میدان میں آتے ہیں، جب وہ نوح کی کشتی میں سوار ہو کر اللہ کی نصرت کے ساتھ جب اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، اس وقت تمام دشمن خدا نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ رہبر معظم کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات جو اس چیلم کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں، میں آپ سب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہاں وجود یہ خود اعلان ہے کہ اے اس دور کے یزید، اے ٹرمپ و نیتنیاہو، نہ ہم تمہاری ٹیکنالوجی سے ڈرے ہیں، نہ ہم تمہارے اسلحے سے ڈرے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر کے بھی پوری شجاعت کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، مرد آباد، مرد آباد۔ آخر تک آواز آئے، تمام مرد و زن کی آواز آئے، یہ آواز پہنچے ان ایوانوں تک اور انہیں معلوم ہو جائے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، مگر ہم سے ہمارا دین نہیں چھین سکتے، ہمارا راستہ نہیں چھین سکتے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ بس ایک آخری اصل پیغام دے دوں آپ کو کہ اے مومنین و مومنات، اے خصوصاً جوانان اسلام، یہ فقط ایک رہبر پہ حملہ نہیں بلکہ یہ ایک نظام پہ حملہ تھا، اور اس نظام کا نام نظام ولایت فقیہ ہے۔ ہر دور کے نبی نے اللہ کا نظام بنانا چاہا اور طاغوت زمان ہر دور کا طاغوت رکاوٹ بنا، اور اس دور کے اندر امریکی نظام رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح سے طالوت نے جالوت کو شکست دی، جس طرح سے حسینیت نے یزیدیت کو شکست دی، آج ہم سب خامنائی کے ماننے والے اس یزیدی ٹرمپ کو بھی مقابلہ کرتے ہوئے ایسی شکست سے دوچار کریں گے کہ ساری دنیا کے اندر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کا نام روشن ہو جائے اور اللہ کا پیغام ہر بشر تک پہنچ جائے۔ بس آخری ایک بات کہوں گا اور اس کے بعد میں اختتام کروں گا۔ ساری دنیا کے اندر ہمیں یہ جو پیغام پہنچانا ہے، اس پیغام کے اندر علامہ اقبال کا پیغام بھی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ یہ کامیابی کس طرح سے آئے گی، یہ راز علامہ اقبال نے ہمیں دے دیا تھا، اور علامہ اقبال نے ایرانی قوم کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑنے والا آ رہا ہے۔ وہ پیغام اگر اہل پاکستان سن لے، اگر اہل برِ صغیر سن لے تو وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس اسی پیغام پہ ختم کروں گا۔ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، اپنی طاقت کو سمجھو، تمہاری وحدت میں، تمہارے جڑنے میں جو طاقت ہے اس سے دشمن ناکام ہوتا ہے۔ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازجا ہو جا، خود ہی کا رازدہ ہو جا، خود ہی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمات ہو جا۔ خدا کے ارادے میں اپنا ارادہ ملا دو۔ خدا کا ارادہ کیا ہے؟
सारी दुनिया पर नूर तौहीद छा जाए, सारी दुनिया पर पैगाम रिसालत छा जाए, सारी दुनिया पर अलवी निजाम छा जाए और सारी दुनिया पहचान ले कि उनका रहबर हुसैनी रहबर है और उनका दुश्मन यजीदी दुश्मन है। और आखिरी बात कह दूं, अल्लामा इकबाल की समा में कौन सी चीज रुकावट है, कौन सी चीज रुकावट है, अल्लामा इकबाल ने बयान कर दिया। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को। अपनी अपनी हवसें छोड़ दो, दौलत की हवस छोड़ दो, मकाम की हवस छोड़ दो, सीट की हवस छोड़ दो, ताकि आपस में मिल जाओ। तुम्हारा मिलना ही उम्मत की कामयाबी है। अपने धड़े छोड़ दो, अपने गिरोह छोड़ दो, तुम हुसैनी हो, सारे हुसैनी आपस में मिल जाओ और नतीजा क्या होगा? उखवत का बया हो जा, मोहब्बत की ज़बा हो जा। तेरा काम ही यही है, मोमिनों के साथ मोहब्बत से बात करो और अल्लाह के दुश्मन के साथ जुल्फिकार बन के बात करो। बस इसी पैगाम पर मैं खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह आप सब ने ये बुलंद तरीके से जवाब देना है। ये हमारी आइडियोलॉजी है, इस सब का जवाब आखिर तक आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और वो शियार जिससे खैबर डर रहा है और वो खैबर वाले भी डर रहे हैं, सबने मिलकर जवाब देना है। नारे हैदरी।